چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کو جو یہاں ان کی بات سے متفق ہو گئے تھے ان کو لیا اور کوچ کر کے صوبہ سرحد کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی، انگریز اور انگریز کے ہم نوا لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ جنگ آزادی شروع ہو گئی، اور یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جنگ آزادی کے لیے جس حلقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ انتہائی موزوں حلقہ ہے۔ وہاں انگریز اور انگریز کے ہم نواؤں کے ساتھ لڑتے لڑتے سن 1931 کے اندر یہ پہلا جہاد آزادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی سن 1857 کا جہاد آزادی پہلا ہے، مگر یہ بھول ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا ہے، جو بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ہے۔ وہ حصہ بھی پاکستان ہی کے اندر چلا گیا، اور وہاں ان دونوں حضرات کی قبریں موجود ہیں، اور وہیں یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ مسلمان اہل مدارس طلبا اپنے بزرگوں کی اس تاریخ سے ناواقف ہیں، حالانکہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ سے ناواقف ہے جن سے ملک کی آبیاری ہوئی ہے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک ہو نہیں سکتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ملک کے اوپر ان کا حق کیا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک سن 1831 کے جہاد تک میدان میں تنہا علماء اور مسلمان ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو یوں چٹ پٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب کی فوج کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر غیر مسلم تھے، مگر آزادی کی جو ایک عمومی تحریک ہے اس کے اندر تنہا مسلمان تھا، غیر مسلم برائے نام تھے، چٹکیوں میں انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے۔ وہاں ناکامی ہوئی ان کی شہادت کے بعد۔ پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں، جو علماء صادق پور ان کے ساتھ تھے، بہار پٹنے سے بالکل لگا ہوا، اب تو پٹنے کے اندر آ گیا، یہاں علماء صادق پور رہنے والے تھے، انہوں نے آزاد قبائل کے اس علاقے کو چھوڑا نہیں، وہ وہیں رہے اور انگریز کے ساتھ لڑتے مرتے رہے۔ 31 سے لے کر 42 یا 45 تک برابر لڑتے رہے، مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تحریک گویا کہ لگنے لگا کہ اس علاقے میں ختم ہو گئی۔ لیکن جو لوگ بالا کوٹ کے میدان سے شکست کے بعد واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے یہ نہیں کیا کہ نامرادی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہوں، بلکہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لیا، اور یہ سمجھا کہ آزادی وطن کی تحریک میں کامیابی تنہا مسلمانوں کی جاں فروشی سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ باغپت کے اندر جو رئیس تھے باغپت کے یا راجا تھے وہ،
اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے تقریباً 31 سے لے کر 26 سال تک سن 1857 تک برابر کوشش کرنے کے بعد پھر 1857 کے اندر آزادی وطن کی جہاد آزادی وطن کے شعلے کو پھر گرم کیا. یہ دوسرا جہاد ہے. اس کے اندر اب تھوڑے بہت برادران وطن شریک ہوئے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر تاریخ کو صحیح طریقے کے اوپر پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا انگریز نے یہ 1857 میں طے کر لیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک ملک کے اندر چین و سکون سے حکومت نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس نے آزادی کے ساتھ اعلان کر دیا 1857 کے بعد کہ عالم دین کی کوئی قید نہیں ہے. جس کے چہرے کے اوپر داڑھی اور لباس عالمانہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے.